بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف، جب تک رات اور دن قائم ہے اختلاف قائم رہے گا۔ اختلاف ہی شاید زندگی ہے، زندگی کا حسن ہے، زندگی کا دوام ہے۔ خالق نے تخلیق کائنات میں اختلاف لیل و نہار ہی نہیں، اختلاف عقائد، اختلاف مزاج، اختلاف مشاہدات، بلکہ اختلاف حالات کو تخلیق فرما کر فن تخلیق کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ہر عقیدے کے مخالف ایک عقیدہ ہے، ہر آرزو کے برعکس آرزو ہے، ہر مزاج کے روبرو ایک مزاج ہے، ہر جنس کے مقابل ایک جنس ہے، ہر انا کے سامنے ایک انا ہے، ہر خودی کی ضد ایک خودی ہے، ہر خوشی کے باطن میں غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شے ناممکن ہے تو ہم رنگی و یک رنگی یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنی لامحدود قدرتوں کے سامنے اپنی ہی مخلوق میں سے ایک قوت اپنی ذات کے مقابل بغاوت و طاغوت میں بیان فرمائی ہے۔ قادر مطلق کے حکم مطلق سے انکار کرنے کا حوصلہ رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اسے جرأت انکار کیوں ہے؟ اسے موت کیوں نہ آئی؟ وہ فنا کیوں نہ کر دیا گیا؟ اگر شیطان نے بغاوت کی بھی تو اس بات کا بیان قرآن کی آیت کیوں ہے؟ اختلاف کو اعلیٰ ظرفی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بقائے حیات اور بقائے اختیار کا ثبوت ہے۔ خالق مخالف کو تباہ نہیں کرتا، مخلوق مخالف کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہی خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ لوگوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے۔ اختلاف مشاہدے کے بغیر ختم نہیں ہوتا اور قیامت کا مشاہدہ زندگی ختم کر دے گی۔ پھر لوگ جان لیں گے اور وہ علم کیا ہوگا جو صاحب علم کو فنا کر دے۔ زندگی میں اختلاف ایسے ہے جیسے فطرت کے مشاہدات میں اختلاف۔ عجب حسن ہے اختلاف کے عالم میں۔ پہاڑ ہیں کہ میخوں کی طرح گاڑے ہیں، چٹانیں ٹھوس، قوی عزم کی طرح اٹل، اپنی جگہ قائم و دائم، اور پھر پہاڑوں کے دامن میں وادیاں حسین و جمیل، دریا رواں دواں، اور پھر میدان بچھونے کی طرح کشادہ، اور پھر صحرا اور سمندر، پیاسے صحرا اور لبریز سمندر۔ عجب عالم ہے، حسن ہی حسن، جلوہ ہی جلوہ اور اختلاف ہی اختلاف۔ تیز ہوائیں، خاموش فضائیں، بلند آسمان، متحرک اجسام، منور سیارگان، تاریک راتوں میں روشن قمر، درخشندہ ستارے، اور پھر سورج، بقا اور فنا کا بیک وقت پیمبر، سب اختلافات زیست کے حسین کرشمے ہیں۔ رونق حیات اختلافات کے دم سے ہے، گرمی بازار نارنگی اشیاء کے باعث ہے، شعور کی پختگی اور خیال کی بلندی اختلاف شعور اور اختلاف رائے سے ہے۔ عقیدے کی پختگی اختلاف عقیدہ کی برداشت کا نام ہے۔ نہ پختہ عقیدہ چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ سب سے قوی عقیدہ اس ذات گرامی کا ہے جو کائنات کے ہر انسان کے لیے رحمت کا پیمبر ہے۔ سلام ہو اس ذات پر جو سب کی سلامتی کی خواہاں ہے، جس نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، جو ہر زخم کے لیے مرہم ہے، جو ہر دل سے پیار فرماتی ہے، جس کے پاس شفقتوں کے خزانے ہیں، جس نے کم ظرفوں کو عالی ظرف بنایا، جس نے اختلاف برداشت نہ کرنے والوں کو صبر و استقامت کی منزلیں عطا فرمائیں۔ بلند عقیدہ بلند دروازے کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ محبت نہ ہو تو عقیدہ بلند نہیں ہو سکتا، اور محبت نفرت کی ضد ہے۔ عقیدوں سے نفرت انسانوں سے نفرت ہے، اور انسانوں سے نفرت خالق کی محبت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سب عقائد درست ہیں، قطعاً نہیں۔ درست عقیدے والا نہ درست عقائد کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ نفرت اور غصہ عقیدوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ جس دل میں نفرت پرورش پائے وہ خود عقیدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذرا پیچیدہ سی ہے، آئیے غور کریں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے رزق پر پلنے والے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان اللہ کو نہیں مانتے۔ سوچئے، کیا اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ایک عقیدے میں شامل ہوں؟ کیا اللہ سب کو ہم عقیدہ بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں سب کو ہم عقیدہ بناتا؟ اللہ یقیناً قادر ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے ہی عقیدوں کے اختلاف کے باوجود کائنات کے ہر انسان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اختلاف کو کبھی تباہ نہیں فرمایا یا مکمل طور پر اختلاف کا خاتمہ نہیں کیا۔
شیطان اللہ کا دشمن ہے لیکن ہے اور رہے گا۔ اختلاف کا جواز یہ ہے کہ جنت پیدا فرمانے والے نے دوزخ کو بھی پیدا فرمایا۔